اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع جلد اول، صفحہ نمبر 258، باب 160۔ وہ سبب جو امام حسن علیہ السلام کے لیے معاویہ سے معاہدے کا داعی ہوا، اور وہ معاہدہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ معاویہ نے عمرو بن حریث و اشعث بن قیس و حجر بن حجر، شبس بن ربی، اس کے بعد فرداً اپنے خفیہ آدمی بھیجے اور پیغام دیا کہ اگر تم حسن بن علی کو قتل کر دو تو میں تمہیں 2 لاکھ درہم دوں گا، شام کے لشکروں میں سے ایک لشکر کا سردار بناؤں گا، اپنی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کی شادی کر دوں گا۔ جب یہ خبر امام حسن علیہ السلام کو پہنچی تو آپ نے زرہ پہنی، اوپر سے پوستین پہنی اور اسے چھپا لیا اور احتیاط کرنے لگے، اور ان لوگوں کے ساتھ نماز کے لیے زرہ پہنے بغیر آگے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے کسی نے آپ کو تیر مارا لیکن اثر نہ ہوا، اس لیے کہ آپ زرہ پہنے ہوئے تھے۔ پھر ان میں سے کسی نے آپ پر زہر آلود خنجر کا وار کیا اور آپ اس سے زخمی ہو گئے، تو آپ نے حکم دیا کہ مجھے زخمیوں کی مرہم پٹی کی جگہ لے چلو، اور اس جگہ پر اس وقت مختار بن ابی عبید قیلہ کے چچا مسعود بن متین تھے۔ تو مختار نے اپنے چچا سے کہا، آئیے ہم لوگ امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کر معاویہ کے حوالے کر دیں اور وہ ہم لوگوں کو عراق کی حکومت دے دے گا۔ مختار کی بات سن کر شیعہ فوراً اس کے چچا کے پاس پہنچے اور مختار کو قتل کرنا چاہا، مگر مختار کے چچا نے مختار کی طرف سے ان لوگوں سے معافی چاہی اور ان لوگوں نے اسے معاف کر دیا۔ ان واقعات کو سن کر امام حسن نے فرمایا، وائے ہو تم لوگوں پر، معاویہ نے میرے قتل کے بدلے میں جو تم لوگوں سے وعدہ کیا ہے وہ کبھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے اگر میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں، اس سے صلح کر لوں، تو وہ مجھے اپنے جد کے دین پر خدمت نہیں کرنے دے گا کہ میں تنہا اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مگر مجھے نظر آتا ہے کہ تمہاری اولاد ان لوگوں کی اولاد کے گھر کے دروازے پر کھڑی کھانا اور پانی مانگ رہی ہے، لیکن وہ لوگ نہ انہیں کھانا دیں گے نہ پانی دیں گے، حالانکہ یہ سب اللہ نے ہی ان کے لیے قرار دی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ تمہیں نیست و نابود کر دیں، تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں یہ کیا کیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ عنقریب جان لیں گے کہ ان کا حشر کیا ہوگا اور وہ کہاں پلٹائے جائیں گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 227۔ یہ سن کر وہ لوگ آپ سے معذرت چاہنے لگے، حالانکہ ان کے پاس کوئی عذر نہ تھا جو وہ پیش کر سکتے۔ چنانچہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فوراً یہ خط معاویہ کو لکھا، اما بعد میرا مقصد یہ تھا کہ حق کو زندہ رکھوں اور باطل کو مٹا دوں، تو یہ نا امیدی اور مایوسی تک پہنچ گیا، تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ اب میں یہ حکومت چھوڑتا ہوں، یہ جگہ تیرے لیے خالی کرتا ہوں، اگرچہ میرے اس حکومت کو تیرے لیے چھوڑنا تیری آخرت کے لیے برا ہے، مگر اس لیے کہ میری کچھ شرطیں ہیں جو میں پیش کرتا ہوں۔ ان شرائط اور ان عہدوں کو اگر تو نے پورا کیا تو یہ تیرے لیے دشوار و ناقابل برداشت نہیں، اور اگر تو نے اس سے غداری کی اور بے وفائی کی تو اس کو آسان بھی نہ سمجھنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے خط کے آخر میں معاہدے کی شرائط تحریر کیں اور اسے قسم دلائی کہ تمہیں خدا کا واسطہ عہد کو پورا کرنا، غداری نہ کرنا، ورنہ اے معاویہ تم بھی نادم ہوگے جیسے کہ تم سے پہلے اور لوگ باطل کی راہ پر چل کر یا حق کو چھوڑ کر بیٹھ جانے پر اس وقت نادم ہوئے جبکہ ان کو اس کی ندامت سے کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ والسلام۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ وہ کون لوگ ہیں جو باطل کی راہ میں چل کر یا حق کو چھوڑ رہنے پر نادم اور شرمندہ ہوئے، تو وہ میں کہوں گا، یہ دیکھیے یہ زبیر ہیں جن کا ذکر امیر المومنین نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ ان حضرات کو اپنے غلط اقدام، باطل فیصلے اور فریب پر کس قدر یقین تھا، مگر وہ تو اس لیے اس سے الٹے پاؤں واپس ہوئے، اور اگر یہ اپنی بیت پر قائم رہے تو ان کی عہد شکنی محو ہو جاتی، لیکن انہوں نے بظاہر ندامت کا اظہار کیا، مگر باطن کا حال تو جاننے والا ہی جانتا ہے۔ اور یہ عبداللہ ابن عمر خطاب ہیں جن کے فضائل میں اہل سیرت نے یہ روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنا افسوس کسی بات پر نہیں ہے جتنا افسوس اس بات پر ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر گروہ باغی سے جنگ کیوں نہ کی۔ دیکھو یہ حق کو چھوڑ بیٹھے رہ جانے والوں کی ندامت ہے۔ اور حضرت عائشہ ہیں، ان کے متعلق راویوں نے روایت کیا ہے کہ جب کسی ملامت کرنے والے نے ان کے اقدام جمل پر ملامت کی تو ان معظمہ نے فرمایا کہ قضاء و قدر میں ایسا ہی تھا جو ہوا اور یہی قسمت میں لکھا تھا، مگر خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے 20 بیٹے عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کی مانند پیدا ہوتے
اور ان سب کے قتل یا موت پر میں روتی تو میرے لیے یہ آسان تھا بنسبت اس کے کہ میں نے علی علیہ السلام کے خلاف خروج کیا اور ان کے خلاف دوڑ دو. اب میں اللہ سے رجوع کرتی ہوں، کسی غیر سے نہیں. اور یہ سعد بن ابی وقاص ہیں کہ جب ان کو یہ خبر ملی کہ حضرت علی علیہ السلام نے ذوالصدیہ کو قتل کیا تو وہ اپنی ابتدا اور اپنے انجام کو سوچ کر بہت رنج اور قلق میں مبتلا ہوئے. بولے خدا کی قسم اگر میں جانتا کہ معاملہ یوں نہیں یوں ہے تو میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس جاتا، خواہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ جانا پڑتا. پھر جب معاویہ آیا تو اس سے ملنے گئے. معاویہ نے ان سے کہا، اے ابو اسحاق، تم خلیفہ مظلوم کے خون کے بدلہ لینے کے لیے میری مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تمہارے ساتھ مل کر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جنگ کرتا رہا، حالانکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہوئے سن چکا تھا کہ اے علی علیہ السلام، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی. معاویہ نے کہا، کیا یہ بات تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی تھی؟ سعد نے کہا، ہاں، اگر نہ سنا ہو تو اللہ کرے میری یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں. معاویہ نے کہا، اگر تم رسول اکرم سے یہ سننے کے بعد بھی علی سے جنگ کر چکے ہو تو اب تو تمہارے پاس میری مدد چھوڑ کر بیٹھ رہنے کا کوئی عذر نہیں ہے. اور سنو، اگر میں اپنے کانوں سے رسول اکرم کو، حضرت علی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنتا تو کبھی ان سے جنگ نہ کرتا. حالانکہ معاویہ رسول اکرم سے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق اس سے زیادہ سن چکا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی سلطنت اور اس کی اقتدار کی بقا اسی میں ہے. اس نے سعد سے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ اس کی مدد چھوڑ بیٹھنے کے عذر کو قطع کرے، واللہ المستعان. اور اگر کوئی کہنے والا حماقت اور بے وقوفی کی بنا پر یہ کہے، مگر جس طرح یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کرنے اور ان کا ساتھ چھوڑ بیٹھنے پر نادم ہوئے، اس طرح سے حضرت علی علیہ السلام بھی تو ان جنگوں پر اس خون بہانے پر نادم ہوئے، تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا، تم غلط کہتے ہو. اس لیے کہ ان لوگوں کی ندامت کا مقام کچھ اور تھا اور ان کی افسوس کا مقام کچھ اور. حضرت علی کا خود ارشاد ہے کہ میں نے اپنے معاملے کو خود الٹ پلٹ کر ہر طرح دیکھا، سوائے اس کی اور کوئی صورت نظر نہ آئی کہ یا تو ان لوگوں سے جنگ کروں یا رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں اس سے سب سے انکار کر بیٹھوں. پھر انہی جناب علیہ السلام سے روایت کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ناقصین و قاصدین و مارقین سے قتال کروں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی 18 سلسلے اسناد کے ساتھ روایت کی گئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ناقصین، قاصدین اور مارکین سے قتال کرو گے، اور جسے تم ندامت کہتے ہو اس کو حضرت علی علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے کہا جو لوگ خود حضرت علی علیہ السلام کی زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ حدیث سن چکے تھے. اگر یہ ندامت ہوتی تو گویا خود اپنے کو چٹلا رہے تھے. اس مجمع میں عمار جیسے مہاجرین اور ابی حیثم و ابی ایوب جیسے انصار اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی تھے، اور اگر وہ اس جھوٹ سے پرہیز نہ کرتے کہ جس کا انجام جہنم ہے تو ان لوگوں سے تو شرم و حیا کرتے جو مہاجرین و انصار میں ذی وجاہت لوگ تھے. اور عمار تو وہ ہیں جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، جدھر جائیں گے ادھر حق بھی جائے گا. اور عمار حلف مقد کے ساتھ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ قصبات حجر تک بھی آ گئے تو میں سمجھ لوں گا کہ میں حق پر ہوں اور یہ لوگ باطل پر ہیں. اور وہ حلف سے کہتے تھے کہ آج ہم صفین میں جس جھنڈے کے نیچے جنگ کر رہے ہیں یہی جھنڈا بدر میں بھی تھا اور یہی جھنڈا احزاب میں بھی تھا، اور خدا کی قسم اس جھنڈے کے نیچے میں 4 مرتبہ مقاتلہ کر چکا ہوں. نیز وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ اس وقت اسلام کا اظہار کرتے تھے اور کفر کو چھپائے ہوئے تھے، مگر اب انہیں اعوان و مددگار مل گئے ہیں. بس اگر حضرت علی علیہ السلام اپنے اس قول کے بعد کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ناقصین و قاصدین اور مارکین سے قتال کروں اظہار ندامت کرتے، تو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہی کہتے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام رکھا، اور ایک طرح سے انہوں نے خود اقرار کر لیا کہ انہوں نے اتہام رکھا. پھر امت میں حضرت زبیر، حضرت عائشہ، ان کا گروہ، اور حضرت علی علیہ السلام اور ابو ایوب، خزیمہ بن ثابت اور عمار اور ان کے اصحاب اور سعد بن عمر اور ان کے اصحاب تھے. اگر یہ سب کے سب یعنی طرفین اپنی اپنی جگہ نادم ہوئے تو یہ لازمی ہے کہ یہ وہ ایسا کام کر بیٹھے ہیں
جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس پر انہیں ندامت تھی۔ جو کام کر بیٹھے ہیں وہ باطل تھا، سب باطل پر مجتمع ہو گئے، اور یہ وہ امت ہے جو باطل پر کبھی مجتمع نہیں ہو سکتی، یا اس کام کے نہ کرنے پر ندامت کے لیے مجتمع ہوئے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ یہ کام نہ کرتے، اور یہ لوگ حق کو چھوڑ کر باطل پر مجتمع ہو گئے۔ اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم ناقصین و قاسطین و مارکین سے مقابلہ کرو گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے آئندہ کی خبر دی تھی، اور جائز نہ تھا کہ قتال ترک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو جھٹلایا جائے۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہوتی اور آپ کی نافرمانی بھی لازم آتی۔ اسی بنا پر علی نے فرمایا یہ کفر ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امام حسن علیہ السلام کے متعلق تو یہ خبر ہے کہ آپ نے خون کو بہنے سے روکا، اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام خون بہانے پر متعین اور مامور تھے، تو جس کے بہانے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، اس خون کو بہنے سے روکنا کیا گناہ اور نافرمانی نہیں ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ وہ امر جس کا امام حسن علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، در حقیقت وہ دو امت، دو فرقے، دو گروہ ہیں، ایک ہلاکت میں پڑنے والا اور ایک نجات پانے والا۔ ایک باغی گروہ ہے اور دوسرا وہ ہے جس کے خلاف بغاوت کی گئی۔ بس جس کے خلاف بغاوت کی گئی اس کا خون بہنے سے نہ روکا جا سکے گا، اس لیے کہ اس میں باغی کو مار بھگانے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر مجبوراً اس کے خون کو بہنے سے بچانے کے لیے باغی کے خون کے بہنے سے روکنا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی۔ اور اگر کوئی سوال کرے کہ تمہارے نزدیک باغی کون ہے، وہ مومن ہے یا کافر؟ نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر، تو میں یہ کہوں گا باغی تو ہے ہی وہ جو تمام اہل صلاۃ اور اہل قبلہ کے نزدیک بالاجماع باغی ہو، مگر مروجہ ان کے باغی کہنے کے باوجود انہیں مومن بھی کہتے ہیں، اور اہل وعید ان کو کافر کہتے ہیں، مشرک نہیں کہتے، جیسے عباضیہ اور زیدیہ فرقے کے لوگ ہیں۔ اور واصل اور عمر جیسے لوگ ان کو فاسق کہتے ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اور حسن اور ان کے اصحاب ان لوگوں کو ایسا منافق کہتے ہیں جو جہنم کے نچلے طبقے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالے جائیں گے۔ بس یہ سب کے سب اپنے اعتقاد سے ہٹ گئے ہیں جو وہ بغاوت سے پہلے رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ کفر اور شرک کی طرف نکل گیا جسے خوارج، مگر ان میں عباضیہ کا شمار نہیں ہے۔ ایک گروہ صرف کفر کی طرف نکلا، شرک کی طرف نہیں، جیسے عباضیہ اور زیدیہ۔ اور ایک گروہ فسق و نفاق کی طرف نکل گیا، وہ مرجنا کا فتویٰ ان کے لیے کم از کم یہ ہے کہ وہ لوگ سنن و عدالت سے گر گئے اور ناقابل قبول ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو باغی کو مومن کہا ہے، چنانچہ اس کا ارشاد ہے وَإِن طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں مقابلہ کریں، سورہ الحجرات آیت نمبر 9، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن قرار دیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ وہ حال سے خالی نہیں۔ جو شخص ان دو متصادم گروہوں میں صلح کرانے پر مامور ہے، اس کو سب علم ہے کہ آپس میں مقابلہ کرنے سے پہلے کیا معاملہ تھا اور دونوں میں زیادتی یا بغاوت کس نے کی۔ یہ نہیں معلوم کہ ان دونوں میں کون باغی ہے، بس اگر اس کو پہلے سے معلوم ہو کہ ان دونوں میں باغی کون ہے، تو اس کا فرض ہے کہ جس کے خلاف بغاوت کی گئی ہے اس کے ساتھ ہو کر باغی سے جنگ کرے، یہاں تک کہ وہ اپنی بغاوت کو ترک کر دے اور حکم خدا کو تسلیم کر لے۔ اگر اصلاح پر مامور شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان دونوں میں باغی کون ہے اور کس کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسے نہیں معلوم کہ مومن باغی کون ہے اور مومن غیر باغی کون ہے، مگر بعد تحقیق یہ معلوم ہوا کہ یہ گروہ باغی نہیں ہے، تو اس کے مومن ہونے پر تو اہل نماز یعنی مسلمانوں کا اجماع ہے، اور اس گروہ کے مومن ہونے پر کسی کو اختلاف نہیں۔ اب رہ گیا آپ کا خیال کہ باغی بھی مومن ہے، تو جس طرح اس کے باغی ہونے پر اجماع امت ہے، اسی طرح اس کے مومن ہونے پر بھی اجماع امت ہونا چاہیے۔ بغیر اجماع کے باغی کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے باغی کو مومنین کا بھائی کہا ہے تو مومن ہی ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب میں کہا جائے گا کہ تم بہت دور چلے گئے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو جو کہ نبی تھے اور ان کی قوم عاد جو کہ کافر تھی کا بھائی کہا ہے، چنانچہ ارشاد وَإِلَى الْعَادِ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65۔ نیز اکثر کسی شامی کو اے بھائی شامی اور کسی یمنی کو اے بھائی یمنی کہا جاتا ہے، اور بلکہ کسی تلوار رکھنے والے کو جس تلوار کو وہ فقط جنگ میں استعمال کرتا ہے کہا فلاں شخص
اخو السیف یعنی تلوار کا بھائی ہے۔ لہٰذا اس تعویل کرنے والے کو مومن کا بھائی صرف مومن ہی ہو سکتا ہے، اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اس لیے کہ قرآن کی گواہی اس کے خلاف ہے اور لغت بھی اس امر کی گواہ ہے کہ مومن کو بے جان جمادات کا بھائی کہہ لیا جاتا، جیسے کہ شام کے بھائی، یمن کے بھائی، تلوار کے بھائی، نیزے کے بھائی وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات میں اور ہمارے آخرت کے معاملات میں ہمارا مددگار ہے۔ ہم لوگ اس سے توفیق کا سوال کرتے ہیں جو کہ اس کے تقرب کا ذریعہ بن جائے اور اس کے جود و کرم سے اس کی نزدیکی حاصل ہو جائے۔ باب 161، وہ سبب جس کی بنا پر امام حسن علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن نہ ہو سکے۔ نمبر 1، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کا بیان ہے کہ مجھ سے حسین بن حسن بن ابان، حسین بن سعید، نظر بن سوید، حشام بن سالم، سلیمان بن خالد، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کریں، تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا کہ میں نے امام حسن علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ حسین علیہ السلام سے کہہ دو کہ وہ میرے لیے کشت و خون نہ کریں، اور اگر امام حسن علیہ السلام یہ نہ کہہ دیتے تو امام حسین علیہ السلام ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کیے بغیر نہ مانتے۔ نیز جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلی عورت جو خچر پہ سوار ہو کر آئی وہ حضرت عائشہ تھیں۔ وہ خچر پہ سوار ہو کر آئیں، انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کو منع کیا۔ باب 162، وہ سبب جس کی بنا پر روز عاشورہ تمام دنوں میں سب سے بڑی مصیبت اور غم کا دن ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن علی بن بشار قزوینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الفرج مظفر بن احمد قزوینی، محمد بن جعفر کوفی اسدی، سہل بن زیاد آدمی، سلیمان بن عبداللہ خزاز کوفی، عبداللہ بن فضل ہاشمی، اور انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و یوم وفات حضرت فاطمہ علیہ السلام اور یوم قتل امیر المومنین علیہ السلام اور وہ یوم جس میں امام حسن علیہ السلام زہر سے شہید کر دیے گئے تھے، یہ سب ہی یوم غم و مصیبت ہیں، مگر ان سب سے زیادہ غم و مصیبت اور گریہ داری کا دن یوم عاشورہ کیوں قرار پایا؟ آپ نے فرمایا شہادت امام حسین علیہ السلام کا دن ان تمام دنوں میں سب سے بڑے غم اور مصیبت کا دن ہے، اس لیے کہ وہ اصحاب قصا جو پنجتن پاک ہیں اور اللہ کے نزدیک مخلوقات میں سب سے زیادہ مکرم ہیں، جب ان میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگوں کو بڑا غم ہوا، مگر ایک طرح کی تسلی بھی تھی کہ ابھی ان میں سے 4 یعنی حضرت امیر المومنین حضرت فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ پھر جب حضرت فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہا نے رحلت فرمائی تو لوگوں کو بہت غم ہوا، بہت دکھ ہوا، لوگوں کا خیال تھا، مگر لوگوں کو یہ خیال کر کے تسلی تھی کہ ابھی ان میں 3 یعنی کہ امیر المومنین امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ پھر جب حضرت امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو لوگوں کو بڑا رنج و غم ہوا، مگر یہ سوچ کر تسلی کر لیتے کہ ابھی اللہ رکھے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ پھر جب امام حسن علیہ السلام بھی شہید کر دیے گئے تو لوگوں کو بہت دکھ و رنج ہوا، مگر یہ خیال کر کے دل کو تسلی دے لیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نواسہ حسین علیہ السلام ابھی زندہ ہے، اور جب آپ بھی شہید کر دیے گئے تو اہل قصا میں سے کوئی نہ رہا۔ اب لوگوں کے دلوں کو کس سے تسلی ہوتی؟ امام حسین علیہ السلام کے چلے جانے سے گویا سارے اہل قصا چلے گئے، اس لیے کہ ان کی بقا سے گویا سارے اہل قصا کی بقا تھی۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا غم کا دن ہے۔ عبداللہ بن فضل ہاشمی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابھی ان کے فرزند حضرت امام علی ابن حسین علیہ السلام تو موجود ہیں، ان سے لوگوں کو جس طرح ان کے آباء کرام سے تسلی ہوتی رہی ان سے کیوں نہ رہی؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ سید العابدین ہیں، امام تھے اور اپنے آباء و اکرام کے بعد خلق پر اللہ کی طرف سے حجت تھے، لیکن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل نہ تھا، نہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے سنا۔ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم ملا تھا
وہ اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام اپنے جد نامدار علیہ السلام کے ذریعے وراثت میں ملا تھا، اور حضرت امیر المومنین و حضرت فاطمہ و امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے مختلف مواقع پر ساتھ دیکھا تھا، اور جب لوگ ان میں سے کسی ایک کو بھی دیکھ لیتے تو انہیں فوراً یاد آ جاتا کہ میں نے ان کو رسول اللہ کے ساتھ فلاں موقع فلاں حال میں دیکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ فرمایا تھا، اور جب سب کے سب دنیا سے رخصت ہو گئے تو لوگ ان مکرم بندوں کی زیارت سے محروم ہو گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام بھی اس دنیا سے اٹھ گئے تو یہ ان مکرم بندوں میں سب سے آخری فرد تھے، اس لیے ان کی شہادت کا دن تمام مصیبت کے دنوں میں سب سے زیادہ بڑا مصیبت کا دن ہے۔ عبداللہ بن فضل ہاشمی کا بیان ہے کہ پھر میں نے عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ لوگ یوم عاشورہ کو یوم برکت کیسے کہنے لگ گئے ہیں؟ میرے اس سوال پر فرزند رسول آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا جب لوگ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر چکے تو یزید کا تقرب حاصل کرنے کے لیے شام پہنچے، ان کے لیے وضعی و خود ساختہ روایات سنا کر انعام و اکرام حاصل کرنے لگے، اور من جملہ ان وضعی اور خود ساختہ روایات اس دن کے متعلق یہ بھی پیش کی کہ یہ دن عید کا اور برکت کا دن ہے، تاکہ لوگ جزا و بقا و رنج و حزن چھوڑ کر خوشی اور عید منائیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں، اور ہمارے ان لوگوں کے درمیان فیصلہ اللہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اے ابن ام، اسلام اور اہل اسلام کو کم از کم یہ ضرر تو پہنچا کہ ایک روز جسے ہماری مودت کا دعویٰ ہے اور اسے گمان ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں اور ہماری امامت کے قائل ہیں، انہوں نے اپنے ذہن سے یہ اختراع کر لیا اور سمجھ بیٹھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام قتل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ان کے مشابہ کوئی دوسرا آدمی قتل ہو گیا۔ ان کو شبہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق لوگوں کو اشتباہ ہوا ہے، حالانکہ وہ قتل نہیں ہوئے۔ تو ان لوگوں کے خیال کے متعلق پھر بنی امیہ قابل ملامت نہیں اور نہ ان پر کوئی قتل کا جرم ثابت ہے۔ اے ابن ام، جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد ائمہ علیہم السلام کی تکذیب کی، اس لیے کہ ان سب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قتل کی خبر دی، اور جو ان سب کی تکذیب کرے وہ کافر ہے، اس کا خون ہر شخص پر مباح ہے جو اس کو یہ کہتے ہوئے سنے۔ عبداللہ بن فضل کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ السلام ان شیعوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو اس کے قائل ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہیں، میں ان لوگوں سے بری اور لا تعلق ہوں۔ اس سے اس طرح قرآن مجید اور جہنت اور جہنم کی نفی ہوتی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر میں نے قرآن کے متعلق آپ سے دریافت کیا کہ وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں علم ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تم میں سے سبت کے دن زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65۔ آپ نے فرمایا، وہ سب کے سب 3 دن میں مسخ ہو گئے تھے اور اس کے بعد مر گئے تھے، ان کی نسل نہیں چلی، اور ان کے ہم شکل اور اس طرح سور بلکہ تمام مسوخات جو آج کل پائے جاتے ہیں، یہ سب ان کے مشابہ اور ہم شکل ہیں، ان کا گوشت کھانا حلال اور جائز نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، مگر ان غالیوں اور مفوضہ کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ انہوں نے حقوق و فرائض کی ادائیگی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو غیر اہم اور حقیر سمجھا، کفر و شرک اختیار کیا، خود گمراہ ہوئے دوسروں کو گمراہ کیا۔ بیان کیا ہم سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق، انہوں نے احمد بن محمد حمدانی، علی بن حسن بن فضال، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے حضرت ابو الحسن امام علی بن موسیٰ رضا سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورے کے دن اپنے حوائج و ضروریات کو ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے سارے حوائج پورا کرے گا، اور جو شخص یوم عاشورہ کو مصیبت و حزن و گریہ و زاری کا دن بنائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے خوشی و فرحت و سرور کا دن قرار دے گا، اور ہم لوگوں کے دیدار سے جنت میں اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اور جو شخص عاشورے کے دن اپنے حوائج و ضروریات و کاروبار میں لگا رہے، اس کو یوم عید و یوم برکت سمجھ کے اپنے گھر میں کچھ لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو نامبارک قرار دے گا، اور قیامت کے دن کا حشر یزید، عبید اللہ بن زیاد، عمر سعد لعنہم کے ساتھ ہوگا، اور وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 3، بیان کیا ہم سے حسین بن احمد بن ادریس رحم اللہ، ان سے والد
ان سے محمد بن حسین بن ابی خطاب، نصر بن مزاحم، عمر بن سعید، ارطاح بن حبیب، فضیل الرسان، جبلہ مکیہ. ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت میثم تمار قدوس روح اللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا. وہ کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم یہ امت اپنے نبی کے نواسے کو ماہ محرم کی 10 تاریخ کو قتل کرے گی، اور یہ دشمنان خدا اس دن کو عید و برکت کا دن قرار دیں گے. یہ ضرور ہو کے رہے گا، یہ علم الہی میں پہلے سے طے ہو چکا ہے. میں جانتا ہوں کہ میرے مولا حضرت امیر المومنین نے مجھے بتا دیا ہے، اور مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی شہادت پر ہر شے گریہ کرے گی. جنگل کے وحشی جانور، پانی کی مچھلیاں، فضا کے طائر، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، جن و انس میں سے صاحب ایمان، آسمانوں اور زمینوں کے ملائک، رضوان جنت، مالک جہنم، حاملان عرش، سب اس پر روئیں گے. آسمان سے خون اور راکھ کی بارش ہوگی. اس کے بعد فرمایا کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام پر اسی طرح اللہ کی لعنت واجب و لازم ہے، جس طرح سے ان مشرکین پر جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے اللہ کو شریک سمجھتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ اور مجوسی اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. جبلہ کہتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ اے میثم، پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کے دن کو عید و برکت کا دن کیسے قرار دیں گے؟ اس موضوع پر، اس سوال پر میثم آپ دیدہ ہو گئے اور کہا یہ لوگ ایک حدیث وضع کریں گے جس کی بنا پر ان کا خیال ہوگا کہ اس دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، حالانکہ داؤد علیہ السلام کی توبہ ماہ ذی الحج میں قبول ہوئی تھی. ان کا خیال ہوا ہے کہ اس دن حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شکم ماہی سے نکالا تھا، حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام ماہ ذی الحج میں شکم ماہی سے نکلے تھے. ان کا خیال ہوگا کہ اس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پر ٹھہری تھی، حالانکہ ان کی کشتی 18 ذی الحج کو جودی پر ٹھہری تھی. ان کا خیال ہوگا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو شگفتہ کیا، حالانکہ ان کے لیے دریا ماہ ربیع الاول میں شگافتہ ہوا تھا. اس کے بعد میثم نے کہا اے جبلہ، یہ جان لو کہ قیامت کے دن حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام تمام شہیدوں کے سردار ہوں گے، اور ان کے اصحاب کا درجہ تمام شہیدوں سے بلند ہوگا. اے جبلہ، جب تم دیکھو کہ آسمان گاڑھے خون کی طرح سرخ ہو گیا تو سمجھ لینا حسین علیہ السلام سید الشہداء قتل کر دیے گئے ہیں. جبلہ کہتی ہے کہ ایک دن میں گھر سے نکلی تو دیوار پر دھوپ ایسے پڑ رہی تھی جیسے وہ گہرے زرد رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے ہو. یہ دیکھ کے میں زور زور سے چیخنے لگی اور رونے لگی اور کہنے لگی خدا کی قسم، میرے سردار حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے. باب 163. وہ سبب جس کی بنا پر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب قتل ہونے کے لیے خود آگے بڑھتے گئے. بیان کیا ہم سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق رضی اللہ عنہ نے، انہوں سے عبدالعزیز ابن یحییٰ جلودی، ان سے محمد بن زکریا جوہری، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے. راوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آپ جناب علیہ السلام سے عرض کیا بتائیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کیوں خود موت کی طرف اقدام کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ان کے سامنے سے پردے ہٹ گئے تھے اور خود اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنے منازل دیکھ رہے تھے، اس لیے ہر شخص قتل ہونے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا تاکہ جلد از جلد حوران جناح سے بغل گیر اور جنت میں اپنی منزل کو پہنچے. صفحہ 266. باب 164. وہ سبب جس کی بنا پر امام قائم علیہ السلام قاتلان حسین علیہ السلام کی ذریت کو ان کے آباء و اجداد کے کرتوت پر قتل کریں گے. نمبر 1 بیان کیا ہم سے احمد بن زیاد بن جعفر حمدانی رضی اللہ عنہ نے، ان سے علی بن ابراہیم، انہوں نے عبدالسلام بن صالح روی، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابوالحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت امام قائم علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کی ذریت کو ان کے آباء و اجداد کے کرتوت میں سزا میں قتل کریں گے. آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے. میں نے عرض کیا مگر اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے لا تزر و ذرا اخرى، کوئی شخص دوسرے شخص کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سورہ فاطر آیت 18. اس کے کیا معنی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. بات یہ ہے کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کی ذریت اپنے آباء و اجداد کے کرتوت پر راضی و خوش تھی، بلکہ اس پر ان لوگوں کو فخر تھا. اور جو شخص کسی دوسرے کے کیے ہوئے کام پر راضی اور خوش ہوگا تو گویا ایسا ہے کہ وہ کام اس نے خود کیا ہے. یوں سمجھو کہ ایک شخص مشرق میں کسی کو قتل کر دے اور دوسرا شخص مغرب میں اس کے قتل پر راضی و خوش ہے تو اللہ کے نزدیک وہ قاتل کے ساتھ قتل میں شریک ہوگا.
اور امام علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو ان کی ذریت کو اس لیے قتل کریں گے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے اس فعل پر راضی خوش تھے۔ میں نے عرض کیا اچھا جب امام قائم علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو سزا کس سے شروع کریں گے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے بنی شیبہ کو سزا دیں گے، اس کے ہاتھ قطع کریں گے، اس لیے کہ یہ خانہ کعبہ کے چور ہیں۔ وہ سبب جس کی بنا پر حضرت علی ابن الحسین کا لقب زین العابدین ہے۔ باب 165 بیان کیا ہم سے عبداللہ بن نضر بن سمان تمیمی خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو القاسم جعفر بن محمد مکی، ابو الحسن عبداللہ بن محمد بن امرات تروش حرانی اور صالح بن زیاد ابو سعید شونی، انہوں نے بیان کیا ہم سے ابو عثمان عبداللہ بن میمون سکری، عبداللہ بن معان عودی، عمران بن سلیم ظاہری، جب حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام سے کوئی روایت بیان کرتے تو کہتے تھے کہ بیان کیا ہم سے زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام نے، تو ان سے سفیان بن عینیہ نے پوچھا کہ آپ ان کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ میں نے سعید بن مسیب کو ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا کہ زین العابدین کہاں ہیں؟ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا فرزند علی ابن الحسین علیہ السلام لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن ماجیلیہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران اشعری، عباس بن معروف، محمد بن سہیل حرانی، ہمارے بعض اصحاب، پھر انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا کہ زین العابدین کہاں ہیں؟ تو گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ علی بن الحسین علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ نمبر 3 بیان کیا ہم سے محمد بن قاسم استرابادی، علی بن محمد بن سیار، ابو یحییٰ بن یزید منکری، سفیان بن، اور ایک مرتبہ ظاہری سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ زاہد کون ہے؟ انہوں نے کہا علی بن الحسین علیہ السلام، اور اس کا علم مجھے اس طرح ہوا کہ آپ کے درمیان اور محمد حنفیہ کے درمیان حضرت علی علیہ السلام کے اوقاف کے معاملے میں کچھ نزاع پیدا ہوئی، تو ان سے کہا گیا کہ آپ ولید بن عبد الملک کے پاس چلے جاتے تو اس کے شر سے بچ جاتے، اور آپ کے مقابلے میں وہ جو بھی محمد حنفیہ کی طرف مائل ہیں، یہ میلان رہ جاتا اس لیے کہ ان کے اور عبد الملک کے درمیان دوستی ہے۔ پھر محمد حنفیہ بھی مکے میں ہیں اور ولید بھی مکے میں ہے، تو آپ علیہ السلام نے کہنے والے سے یہ کہا کہ تجھ پر واقع ہو کیا حرم خدا میں پہنچ کر میں غیر خدا سے درخواست کروں؟ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس دنیا کے خالق سے دنیا کی درخواست کروں، پھر وہ شخص جو مجھ سے جیسا مخلوق ہے اس سے دنیا کی درخواست کرے گا۔ ظاہری کا بیان ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ولید کے دل میں آپ کی ہیبت ڈال دی، اس نے محمد حنفیہ کے خلاف آپ علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ نمبر 4 بیان کیا ہم سے محمد بن قاسم استرابادی، پھر علی بن محمد بن سیار، ابو یحییٰ محمد بن یزید منکری، سفیان بن عینیہ ظاہری، انہوں نے ظاہری نے بتایا کہ آپ کبھی ان سے ظاہری سے پوچھا کہ آپ نے کبھی حضرت علی ابن الحسین سے ملے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ان سے ملا ہوں، اور اب تک ایسے کسی سے نہیں ملا جو ان سے افضل و بہتر ہو، اور میرے علم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو در پردہ ان کا دوست ہو، کوئی ایسا نہیں جو ظاہر بظاہر ان کا دشمن ہو۔ ان سے کہا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا جو ان سے اظہار محبت کرتا ہو مگر دل میں ان سے حسد نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ ان کی فضیلتوں سے سب سے زیادہ واقف ہے۔ کوئی ایسا نظر نہیں آتا اگرچہ دل میں ان سے بغض رکھتا ہو مگر آپ کی شدید خاطر مدارات کی وجہ سے ان کی خاطر مدارات نہ کرتا ہو۔ نمبر 5 انہی اسناد کے ساتھ سفیان بن عینیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ظاہری نے حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رات کے وقت بارش میں اپنی پشت کے پر آٹا اور لکڑی رکھے ہوئے پیادہ چلے جا رہے ہیں۔ ظاہری نے کہا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ آپ نے فرمایا میرا ارادہ ایک سفر کا ہے، میں اس کے لیے سامان فراہم کر رہا ہوں اور اسے ایک محفوظ مقام پر پہنچا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ ظاہری نے کہا یہ میرا غلام موجود ہے، وہ اس کو اٹھا لے گا، مگر آپ نے انکار کیا۔ تو میں نے عرض کیا اچھا میں خود آپ کا سامان اٹھا کر پہنچا دیتا ہوں، اس لیے کہ میں آپ کی ذات اس سے زیادہ کہیں آل و عرفہ سمجھتا ہوں کہ آپ بوجھ اٹھائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لیکن میں تو اپنی ذات کو اس چیز کے اٹھانے سے اعلیٰ و عرفہ نہیں سمجھتا جو سفر میں میرے کام آئے اور جہاں وارد ہو وہاں آرام سے قیام کروں۔ اچھا خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، جس کام کے لیے جا رہے ہو جاؤ،
مجبوراً میں نے ان سے رخصت ہوا، مگر چند دنوں کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس سفر کا آپ نے ذکر کیا تھا اس کا نشان تو مجھے نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا، ہاں ظاہری یہ وہ سفر نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ سفر موت ہے جس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں، اور موت کی تیاری حرام سے اجتناب اور بخشش و کار خیر کرنا ہے۔ نمبر 6، بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید، محمد بن حسن صفار، محمد بن حسین بن ابی خطاب، علی بن اسباط، اسماعیل بن منصور اور ان سے بعض اصحاب۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کو غسل دینے کے لیے تخت پر لٹایا گیا، ان کی پشت کو دیکھا گیا تو آپ کی پشت پر ایسے گٹھے پڑے ہوئے تھے جیسے اونٹ کے گھٹنوں پر ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ اپنی پشت پر لاد کر فقراء اور مساکین کو ان کے کھانے کا سامان پہنچایا کرتے تھے۔ نمبر 7، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن ابن احمد ولید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن صفار، علی بن اسماعیل، محمد بن عمر، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے علی بن مغیرہ، انہوں نے ابان بن تغلب۔ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کو دیکھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم علی بن الحسین علیہ السلام جانتے تھے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ نمبر 8، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رضی اللہ عنہ، حسین بن حسن بن ابان، حسین بن سعید، حماد بن عیسیٰ، ہمارے بعض اصحاب سے روایت کیا، ابی حمزہ سمالی۔ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک کاندھے سے ردا گر گئی، مگر آپ نے اس کو درست نہیں کیا اور ویسے ہی نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، تم کو معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا تھا؟ سنو، بندے کا نماز کا صرف اتنا ہی حصہ قبول ہوتا ہے جتنا وہ رجوع قلب سے پڑھتا ہے، اور حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں ایک چمڑے کا تھیلا لیے ہوئے نکلتے جس میں درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلیاں ہوتی تھیں، ایک ایک در پہ جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے اور جو باہر نکلتا اس کو ایک تھیلی دیتے۔ مگر جب آپ کا انتقال ہو گیا اور تھیلیاں ملنی بند ہوئیں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام جو تھیلیاں تقسیم کیا کرتے تھے۔ نمبر 9، بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن محمد، محمد بن عبداللہ کوفی، محمد بن اسماعیل برمکی، حسین بن میثم، عباد بن یعقوب، حسن بن علی بن حمزہ، انہوں نے اپنے والد۔ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کی ایک انیس سے میں نے آپ کی رحلت کے بعد کہا کہ حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کے کچھ حالات بیان کرو۔ اس نے کہا تفصیلاً یا مختصراً؟ میں نے کہا مختصراً۔ اس نے کہا مختصراً یہ کہ دن کے وقت نہ میں نے کبھی ان کے لیے کھانا لائی، نہ شب کو ان کے لیے کبھی بستر لگایا۔ نمبر 10، بیان کیا ہم سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی، جعفر بن محمد بن مسعود، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن حاتم، ابو عمر معمر اسماعیل بن ابراہیم بن معمر، عبدالعزیز بن ابو حازم، ان سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی ہاشمی کو علی ابن الحسین علیہ السلام سے افضل اور بہتر نہیں پایا۔ وہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے جس وجہ سے ان کی پیشانی پر اس طرح گٹا پڑ گیا تھا جیسے اونٹ کے سینے پہ پڑ جاتا ہے۔ باب 166، وہ سبب جس کی بنا پر حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کو سجاد کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن عصام کلینی رضی اللہ عنہ، محمد بن یعقوب کلینی، حسین بن حسن حسنی، علی بن محمد ابن عبداللہ، ان سب نے روایت کی، ابراہیم بن اسحاق عمر، عبد الرحمن بن عبداللہ غزائی، نصر بن مزاحم منکری، عمر بن شمر، جعفر بن یزید جعفی۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت ابو جعفر محمد بن علی باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام جب کبھی اللہ کی نعمت کو یاد کرتے تو سجدہ کرتے، جب بھی کوئی آیت قرآنی جس میں ذکر ہوتا تو سجدہ کرتے، جب بھی اللہ تعالیٰ ان سے کسی بدی کو رفع کرتے اور غضب سے بچاتا یا کسی بدکار کی مکاری کو دور کرتا تو آپ سجدہ شکر بجا لاتے، اور جب بھی کسی نماز فریضے سے فارغ ہوتے تو سجدہ کرتے، جب دو آدمیوں کے درمیان صلح کراتے تو سجدہ کرتے، اور سجدے کا نشان آپ کے تمام اعضائے سجدہ پر نمایاں تھا، اس لیے ان کا لقب سجاد ہو گیا۔ باب 127، وہ سبب جس کی بنا پر حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کا لقب ذو الصنفات سے 3 نقطہ والی سے فے نون الف تے ذو الصنفات ذو صفنات پڑ گیا۔
بیان کیا ہم سے محمد بن عصام کلینی رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے محمد بن یعقوب کلینی، علی بن محمد، ابی علی محمد ابن اسماعیل بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے آبا کرام سے، انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا، آپ نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار کے اعضائے سجدہ پر گھٹے پڑ جاتے تھے، جسے آپ سال میں 2 دفعہ کٹوایا کرتے تھے اور ہر مرتبہ 5 گھٹے کاٹنے کے قابل نکلتے، اس لیے آپ کو ذات الصفنات کہا جانے لگا۔ باب 168 وہ سبب جس کی بنا پر حضرت ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام کو باقر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 بیان کیا ہم سے ابو العباس محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی رضی اللہ عنہ، انہوں نے عبدالعزیز بن یحییٰ بصری بصرہ کے مقام پر، انہوں نے مغیرہ بن محمد، رجا بن سلمہ، عمرو بن شمر، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جابر بن یزید جعفری سے دریافت کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو باقر کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ آپ نے اس طرح علم کو چیرا جس طرح سے چیرنے کا حق ہے، اور اس طرح پھاڑا جیسے پھاڑنے کا حق ہے، یعنی اس کا اس طرح سے اظہار کیا جس طرح اس کے اظہار کرنے کا حق ہے۔ مجھ سے جابر بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ انہوں نے، اے جابر تم اتنے دنوں تک زندہ رہو گے کہ میرے فرزند محمد بن علی بن حسین علیہ السلام سے، علی بن طالب علیہ السلام سے ملاقات کرو گے، جن کو توریت میں باقر کے لقب سے یاد کیا گیا ہے، اور جب ان سے تمہاری ملاقات ہو تو میری طرف سے ان کو سلام کہنا۔ چنانچہ مدینے کی گلی میں جابر کی ان سے ملاقات ہوئی۔ جابر نے ان سے پوچھا، صاحب زادے تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صاحب زادے ذرا سامنے تو آؤ، تو وہ سامنے آ گئے، پھر کہا ذرا پیچھے تو ہونا، وہ پیچھے پھرے تو جابر نے ہر پہلو سے دیکھ کر کہا، رب کعبہ کی قسم پورا حلیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے۔ پھر کہا، صاحبزادے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو سلام کہا ہے۔ انہوں نے کہا، جب تک زمین اور آسمان قائم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا سلام اور تم پر بھی میرا سلام، اے جابر، کیونکہ تم نے ان کا سلام مجھ تک پہنچایا۔ پھر جابر نے کہا، اے باقر علیہ السلام، آپ واقعی باقر ہیں، آپ علم کو شگافتہ کریں گے جیسے کہ شگافتہ کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد جابر بن عبداللہ کا دستور تھا کہ آپ کی خدمت میں آتے، آپ کے سامنے بیٹھتے، انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے، اور جہاں جابر سے غلطی ہوتی یا بھول ہوتی تو آپ اس کو رد کر دیتے، آپ علیہ السلام اس کو رد کر دیتے، انہیں صحیح یاد دلاتے، وہ اسے قبول کرتے، اور جابر برابر کہا کرتے تھے، اے باقر، اے باقر، اے باقر، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ آپ کو بچپن ہی میں علم و حکمت دی گئی ہے۔ باب 169 وہ سبب جس کی بنا پر حضرت ابو عبداللہ امام جعفر بن محمد بن جو علیہ السلام کو صادق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن محمد رضی اللہ عنہ نے، ان سے محمد بن ہارون صوفی، ابو بکر عبید اللہ بن موسیٰ خیال طبری، حبال طبری، محمد بن حسین خشاب، محمد بن حسین مفضل بن عمر، ابو حمزہ ثابت بن دینار سمالی، حضرت علی بن حسین علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے، انہوں نے اپنے جد سے، ان کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا فرزند جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہو تو اس کا نام صادق رکھا جائے، اس لیے کہ اس کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام یہی نام جعفر ہوگا، وہ ناحق امامت کا دعویٰ کرے گا اور اس کو جعفر کذاب کہیں گے۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے محمد بن احمد سنانی رضی اللہ عنہ، محمد بن ابی عبداللہ کوفی، محمد بن ابی بشیر، حسین بن حیثم، سلیمان بن داؤد منکری، حفص بن غیاث، اور جب بھی کوئی روایت حضرت جعفر محمد علیہ السلام سے بیان کرتے تو کہتے، بیان کیا مجھ سے جعفروں میں بہتر جعفر یعنی جعفر بن محمد علیہ السلام نے۔ نمبر 3 بیان کیا ہم سے حسن بن محمد علوی رضی اللہ عنہ، محمد بن ابی عبداللہ کوفی، محمد بن ابی بشیر، حسین بن حیثم، سلمان بن داؤد منکری، علی بن غراب، علی بن غراب جب بھی حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام سے کوئی روایت کرتے تو کہا کرتے تھے، بیان کیا مجھ سے من جانب اللہ صادق حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام نے۔ نمبر 4 بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ عنہ نے، ان سے علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن محمد بن خالد، انہوں نے اپنے والد
سے اور ابو احمد محمد بن زیاد زدی فقیہ مدینہ مالک بن انس کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا جب میں نے صادق جعفر بن محمد علیہ السلام کی خدمت میں جاتا تو وہ بڑی عزت افزائی فرماتے اور کہتے اے مالک مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ سن کر میں بہت مسرور ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا، اور میں جب بھی جاتا تو دیکھتا کہ وہ 3 حال میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں رہے تھے، یا تو وہ حالت صوم میں ہوتے، یا حالت نماز میں، یا ذکر الہی میں مصروف ہوتے۔ ان کا شمار عظیم عبادت گزاروں اور ان بڑے زاہدوں میں ہوتا جو خوف خدا رکھتے ہیں۔ وہ کثیر المقال و خوش باش و کثیر الفوائد تھے۔ جب وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کبھی ان کا چہرہ کا رنگ زرد ہو جاتا، کبھی سبز ہو جاتا، اور اتنا کہ ان کو کبھی پہچاننے والے اس وقت ان کو پہچان نہ پاتے۔ میں حج کے لیے 1 سال ان کے ساتھ ہوا، اور احرام کے وقت ان کا راحلہ یعنی سواری تیار ہوئی تو جب بھی لبیک اللہم لبیک کہنے کا ارادہ کرتے تو گلے میں ان کی آواز اٹک جاتی اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ سواری سے گر جائیں گے۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول، لبیک کہنا آپ کے لیے ضروری ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے ابن ابی عامر، لبیک اللہم لبیک کہنے کی کیسے جسارت کروں؟ ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ نہ کہہ دے کہ لا لبیک لا صادق۔